حمدہ، وہ ساتھ ساتھ اس کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ آپ وہی ہیں نا جو حمدہ کے ساتھ آئے تھے؟ عسکری اپنے حواس پر کچھ حد تک قابو پا چکی تھی۔ اس کے سوال پر عمر نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ موسم خاصا سرد تھا۔ حمدہ اور عمر دونوں بھیگے ہوئے تھے۔ حمدہ کے ہونٹ گہرے نیلے ہو چکے تھے۔ اس کا سارا جسم سرد پانی کی وجہ سے برف ہو رہا تھا۔ ان تینوں کی کوششوں سے کچھ منٹ بعد حمدہ نے کراہ کر آنکھ کھول لی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ عمر پوچھ رہا تھا۔ وہ چند پل تو اسے دیکھے گئی، اور پھر جب اسے صورتحال کا احساس ہوا تو کچھ پل قبل پیش آنے والا حادثہ پوری جزیات کے ساتھ ذہن کی سکرین میں تازہ ہوا تو خوف زدہ ہو کر عمر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور پھر بری طرح رو دی۔ ٹیک اٹ ایزی، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، عمر نے اسے دلاسا دینا چاہا۔ وہ مکمل طور پر کانپ رہی تھی۔ حمدہ نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو عسکری اور عمر نے فوراً دائیں بائیں سے سہارا دے کر بٹھایا، بلکہ عمر نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر بیٹھنے کو ٹیک فراہم کی تھی۔ میں ڈرائیور کو فون کرتی ہوں، وہ زمینوں کی طرف ہے۔ ہم اس کے ساتھ آئے تھے اور پھر پیدل یہاں سے آئی تھی۔ عسکری نے ڈرائیور کو کال کی تھی اور اسے فوراً شہر کے پاس پہنچنے کو کہا تھا۔ حمدہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ مسلسل عمر کا ہاتھ تھامے اس کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈرائیور فوراً پہنچا تھا۔ عسکری اور عمر کے سہارے سردی سے کانپتی بدحواسی کی کیفیت میں وہ گاڑی میں سوار ہوئی تو گاڑی حویلی کی طرف تیزی سے روانہ ہوئی تھی۔ حمدہ نے اس حادثے کا اچھا خاصا اثر لیا تھا۔ وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ حویلی پہنچنے تک وہ پتہ نہیں کیسے حواس میں رہی تھی۔ رخشندہ خالہ تو اس کی کنڈیشن دیکھ کر اور حادثے کی خبر پا کر اپنی بہو اور ملازمہ پر جو برہم ہوئی وہ ایک طرف، فوراً افتخار کو فون کیا تھا اور ساتھ ہی ڈاکٹر کو بھی کال کی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کرنے کے بعد دوائی لکھ دی تھی۔ حمدہ حادثے کے زیر اثر خوف کا شکار تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی سٹچنگ کر کے سر کی مرہم پٹی کر دی تھی۔ عمر مسلسل اس کے کمرے میں تھا۔ کئی بار افتخار صاحب نے اسے دلاسا دیا تھا اور جا کر آرام کرنے کو کہا تھا کہ بہرحال اس قدر شدید سردی میں وہ بھی گلا ہوا تھا، مگر عمر لباس بدل کر واپس حمدہ والے کمرے میں آ گیا تھا، اور جب تک اسے مکمل طور پر ہوش نہیں آ جاتا وہ اب اس کے پاس سے ہلنے والا نہیں تھا۔ افتخار صاحب، ان کی بیگم اور بچے تک حمدہ کی وجہ سے پریشان تھے۔ عسکری اور زینب اپنی جگہ شرمندہ تھی۔ ان لوگوں نے ان کو یہ قطعی نہیں بتایا تھا کہ ان کی شرارت کی وجہ سے حمدہ نہر میں گری تھی۔ عمر نے بھی اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی تھی، بس یہی کہا تھا کہ وہ پاؤں پھسلنے سے نہر میں گر گئی ہے، اور ان کے شور پر عمر نے فوراً موقع پر پہنچ کر اسے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹرز کی کوششوں سے اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو سبھی نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ عمر ابھی تک گمسم تھا۔ ڈاکٹرز کے انجیکشنز کی وجہ سے وہ سو گئی تھی تو سبھی اس کے پاس سے ہٹ گئے تھے، تاہم عسکری اور رخشندہ خالہ وہیں تھی۔ بیٹا جاؤ، تم بھی کھانا کھا لو اور آرام کر لو، یہ اب بہتر ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ رخشندہ خالہ عمر کی فکر مندی پر خاصی متاثر ہوئی تھی۔ انہوں نے محبت سے کہا تو لاچار عمر کو اٹھنا پڑا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک بار پلٹ کر حمدہ کے چہرے کو ضرور دیکھا تھا۔ اس کے سر پر بندھی پٹی نے اسے لب بھینجنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے واپس اپنے رہائشی کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر حادثے کی تمام جزیات یاد آ رہی تھیں۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتا اور خدا نخواستہ حمدہ کو کچھ ہو جاتا تو اس تصور سے ہی عمر کو اپنے دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس قدر شدید محبت کرنے لگ گیا تھا کہ اب لگتا تھا کہ اگر کسی دن اس کا چہرہ دیکھنے کو نہ ملا تو وہ سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ عمر اپنے جذبات و احساسات پر خود بھی حیران و ششدر تھا۔ اس نے تمام تر زندگی اس قدر محتاط انداز میں گزاری تھی کہ زندگی میں محبت جیسی حماقت کا تصور بھی کہیں نہیں تھا۔ اس کی ماں جی اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماں باپ نے بے انتہا ناز و نام میں پالا تھا۔ اس کے نانا ایک درمیانے درجے کے کاشتکار تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے سے کئی گنا امیر دولت مند دوست کے بیٹے سے بڑی دھوم دھام سے کی تھی، مگر بیٹی کی قسمت کے شوہر عیاش نکلا تھا۔ وہ کسی ایک عورت تک صبر کر کے بیٹھے رہنے والا انسان نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی ماریا پیدا ہوئی تو ابھی شوہر کی فطرت نہ بدلی، اور پھر ایک دن حد ہو گئی، ان کے شوہر ایک اور بیوی بیاہ لائے۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی، کہاں کی تھی۔ ماں جی کے لیے یہ بہت بڑا دھوکہ تھا۔ شوہر کی عیاش فطرت اب تک میکے والوں سے چھپا رکھی تھی، مگر اب بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹا تھا۔ ان کے بھائی اور باپ کے لیے بیٹی کی سوتن برداشت کرنا ناممکن تھا، اور نتیجتاً چند سال بعد میکے آ گئی تھیں۔ عمر کی ولادت میکے میں ہی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن شوہر نے طلاق بھجوا دی تو ماں جی کی گویا دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ ایسے عالم میں بابا جان نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ ماں جی کے حق مہر میں ہی ان کے نام اچھی خاصی زمین لکھوائی تھی۔ طلاق کی صورت میں ان کی ملکیت میں آ گئی تھی۔ بڑے دونوں بھائیوں نے عدالت میں دعویٰ کر کے اس زمین پر قبضہ لے لیا تھا تو دونوں خاندانوں میں ایک دشمنی چل نکلی۔
عمر کے والد ہاشم صاحب کے لیے زمین پر قبضہ کر لینا ایک چیلنج تھا۔ انہوں نے بھی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ ان کے بچے ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ تاہم عدالت کی طرف سے اتنے چھوٹے بچوں کو باپ کے حوالے نہ کرنے کا جب فیصلہ ہوا تو بڑے سرفراز ماموں نے ایک اور فیصلہ بھی کیا کہ ذوالفقار بھائی کا نکاح ماریہ باجی سے کر دیا اور عمر کو عدالت سے ملنے والی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی لے کر وہ پوری فیملی سمیت امریکہ میں سیٹل ہو گئے تھے۔ ماں جی نے اپنی ساری زندگی بڑی اذیت اور مشقت میں گزاری تھی۔ بڑے سرفراز بھائی کے علاوہ باقی تینوں بھائیوں کی طرف سے ان کی ذات کو کوئی سکھ حاصل نہ ہوا تھا۔ جب تک نانا جان زندہ رہے ماں جی اور وہ چھوٹی حویلی میں مقیم رہے، جبکہ باقی تینوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ بڑی حویلی میں شفٹ ہو گئے جو گاؤں سے قدرے ہٹ کر تھی۔ دوسرے نمبر والی ممانی اور سب سے چھوٹی ممانی دونوں بہنیں تھیں اور یہ دونوں بہنیں باقر علی کی بہنیں تھیں۔ باقر علی اکلوتا بھائی تھا۔ شروع سے ہی روپے پیسے کی ریل پیل نے اچھا خاصا بگاڑ ڈالا تھا، جس کی انتہائی حد اب حمدہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی صورت تھی۔ ذوالفقار بھائی نے جیسے ہی MBBS مکمل کیا تھا، ان کے ماریہ باجی کے ساتھ فوراً شادی کر دی گئی۔ ماریہ باجی آج کل لاہور میں مقیم تھی کہ وہاں ذوالفقار بھائی کا ذاتی کلینک تھا۔ امریکہ میں عمر نے سرفراز ماموں کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ سرفراز ماموں ایک بہت اصول پرست، خاندانی وقار کو اہمیت دینے والے مذہبی انسان تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ عمر کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی تھی۔ امریکہ جیسے آزاد معاشرے میں زندگی کے مدارج طے کرتے ہوئے کئی مواقع ملے بھٹکنے کے لیے، مگر ماموں کی تربیت اتنی مضبوط تھی کہ قدم کبھی لڑکھڑائی نہ تھے۔ اس نے عورت کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ امریکہ میں عورت کو جس طرح استعمال کیا جاتا تھا، اس کے باوجود ہمیشہ عورت ذات کو عزت دی تھی۔ اس کے نزدیک عورت ایک بہت سنبھال کر رکھنے والی قابل عزت اور قابل احترام ہستی تھی۔ عمر کے نزدیک اپنی ماں ایک ماڈل ہستی تھی اور ماریہ باجی اس کے لیے بہت خاص ہستی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ اس نے جس عورت کی سب سے زیادہ عزت کی تھی وہ اس کی ممانی تھی، جنہوں نے اس کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ پھر ان کی بیٹیاں تھیں جنہیں اس نے ہمیشہ ماریہ باجی جیسا مقام دیا تھا، مگر پاکستان آتے ہی جس طرح حمدہ نے پہلی نگاہ میں اپنی طرح متوجہ کر لیا تھا، اس کے دل میں جو مقام حاصل کر لیا تھا وہ آج تک کوئی اور عورت حاصل نہ کر پائی تھی۔ وہ صرف اس کے لیے بے قرار و بے چین ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے تمام مسائل کو بھی حل کرنا چاہتا تھا، اور اس طرح حل کرنا چاہتا تھا کہ عمر کی محبت کی وجہ سے اس شفاف بے داغ وجود پر کوئی الزام نہ آئے، اس کی شخصیت اسی طرح روشن رہے۔ کہنے کو وہ ماں جی کے سامنے اپنے دل کی خواہش بیان کر سکتا تھا۔ خاموش تھا تو صرف اس لیے کہ وہ حمدہ کی طرف سے اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ اگر وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ رد تو نہیں کرے گی۔ اگر وہ مان گئی تو اس کے لیے باقر علی سے لڑنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ صرف حمدہ کے وجود کی کشش نے ہی اسے اسیر نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی کردار، باوقار انداز اور رکھ رکھاؤ نے بھی اسے متاثر کیا تھا۔ وہ پہلی نگاہ کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ آج حمدہ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل بے انتہا بے قرار تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حمدہ کے وجود کی ساری تکلیف اپنے جسم پر لے لے، اس کے سارے مسائل بانٹ لے، مگر وہ بے بس تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچتی ہوگی، اس کے متعلق اس کی کیا رائے ہوگی۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ باقر علی کی حرکتوں کی وجہ سے وہ شادی جیسے بندھن سے ہی خوف زدہ ہو چکی ہے۔ اس طرح ماریہ باجی کے بتانے پر کہ اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، ایسے عالم میں ایسی لڑکی پر کیا بیتی ہوگی جس کے نکاح سے کچھ پل پہلے اس کے ہونے والے شوہر کو اغوا کر لیا جائے اور پھر قید میں ڈال کر دھمکیاں دی جائیں۔ اس کی نہ صرف شادی رکوا دی جائے بلکہ آئندہ کے لیے اس کی ازدواجی زندگی کے تمام خوشگوار خواب بھی نوچ دیے جائیں۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ حمدہ کی خاموشی کے پیچھے کیا اسباب کار فرما ہے، وہ اتنی سنجیدہ اور ریزرو کیوں رہتی ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جنہوں نے اسے چپ سادھنے پر مجبور کر دیا ہے، وہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہے، ورنہ اس نے کئی بار اپنی نگاہ کے تاثر پر اسے چونکتے اور الجھتے دیکھا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی، مگر عمر ہاشم کے اندر سوچوں کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے تھے۔ وہ صبح سویرے مہمان خانے سے نکل کر اندرونی حصے کی طرف چلا آیا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ حمدہ کی فکر میں وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا، اب بھی اندر اطلاع بھجوائے بغیر اس کی طرف چلا آیا تھا۔ لان میں اسے اسکئی مل گئی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ السلام علیکم، عمر نے پہل کی۔ وعلیکم السلام، حمدہ کیسی ہے؟ عمر نے فوراً اصل بات پوچھی۔ کل سے خاصی بہتر ہے، اسکئی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ جس طرح کل سارا وقت پریشان رہا تھا، اسکئی تب ہی الجھ گئی تھی، مگر اب صبح سویرے اسے دوبارہ دیکھ کر اور اب اس کی پریشانی ملاحظہ کر کے ضرور چونکی تھی۔ وائی ناٹ شور، آئیں، اپنی چادر سنبھالتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اسے لے کر حمدہ والے کمرے میں آ گئی۔ حمدہ اکیلی تھی، بستر پر کندھوں تک لحاف ڈالے وہ سو رہی تھی۔ آپ پلیز بیٹھیں۔ عمر نے بستر کے نزدیک رکھی کرسی سنبھال لی تھی۔ اب بہتر ہے، شاید پانیوں پہ گرنے کے خوف کی وجہ سے نیم غنودگی میں رہی تھی، اب تو خاصی بہتر حالت میں ہے۔ اگر آپ بات کرنا چاہیں تو میں جگا دیتی ہوں۔
عسکری نے بستر کے کنارے بیٹھتے ہوئے کہا تو عمر نے منع کر دیا۔ نہیں رہنے دے، میں بس دیکھنے آیا تھا۔ آپ ریلیٹیوز ہیں آپس میں؟ عسکری نے پوچھا۔ ہاں جی، ماں جی کی کزن کی بیٹی ہیں یہ۔ حمدہ کی والدہ بھی ماں جی کے ننھیالی رشتہ داروں میں سے ہیں۔ اوہ، عسکری نے ہونٹ سکیڑے، جبکہ عمر عسکری کی موجودگی کی وجہ سے محتاط تھا۔ اس نے حمدہ کی طرف دیکھنے سے خصوصی طور پر اعتراض برتا کہ کہیں عسکری اس کی نگاہ کا تاثر نہ پڑ لے۔ اس دوران حمدہ نے کروٹ بدلی اور پھر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ شاید دونوں کی آوازوں سے ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے عسکری اور پھر عمر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گزرے کئی پل ایک رنگین فلم کی طرح گزرنے لگے۔ وہ گری تھی گہرے یخ پانی میں۔ اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے حواس میں قابو ہو گئے تھے۔ لمحوں میں اس کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے تھے۔ وہ تیرنا نہیں جانتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ ڈوبنے سے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اور پھر اس نے کسی کو پانی میں چھلانگ لگاتے دیکھا تھا۔ وہ پانی کے بہاؤ میں ڈوب رہی تھی جب عمر ہاشم نے اس کے قریب آ کر اسے ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس کو تھاما تھا۔ عمر ہاشم کے حصار میں آتے ہی اسے لگا تھا کہ وہ اب ڈوبے گی نہیں، مگر سرد پانی اور سر کی چوٹ نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ اس کے بعد اسے جب ہوش آیا تھا، عمر اور عسکری نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ وہ لوگ اسے لے کر گاڑی میں سوار ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ ساری رات نیم غنودگی اور کچھ نیند کی کیفیت میں ہر بار بس گرنے اور اس کے بعد کے واقعات کو ہی خواب و خیال میں دیکھتی رہی تھی، اور ہر بار جو احساس اسے شدت سے اپنے حصار میں لے لیتا تھا وہ یہی تھا کہ عمر کے حصار میں آ کر وہ بالکل پرسکون ہو جاتی تھی۔ وہ اب ڈوبے گی نہیں، یہ شخص اسے ڈوبنے نہیں دے گا۔ یہ ایسا کبھی احساس تھا کہ ہر بار وہ صرف اسی چہرے کو اپنے اطراف میں دیکھتی رہی تھی، مختلف روپ میں، مختلف انداز میں۔ غنودگی اور نیم غنودگی دونوں حالتوں میں بس اسے صرف یہی چہرہ نظر آ رہا تھا، اور اب آنکھ کھلتے ہی اسے یہی چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسے لگا وہ جیسے خواب دیکھ رہی ہے۔ عمر اس کے لب ہلے اور اس نے لاشعوری طور پر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے وہ اس کے موجود ہونے کا یقین چاہتی ہو۔ عسکری کی موجودگی میں عمر ہاشم حمدہ کی اس حرکت پر خجل سا ہو گیا تھا، تاہم عسکری سے نظر چراتے ہوئے اس نے حمدہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام ضرور لیا تھا۔ میں جب بھی ڈوبنے لگوں گی آپ مجھے ہر بار بچا لیں گے نا؟ عمر کو لگا وہ ابھی تک نیم غنودگی کی کیفیت میں ہے۔ اوپر سے اس کے الفاظ عمر کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے وہ حواس میں قطعی نہیں لگ رہی تھی۔ خدا نخواستہ یہ حادثہ تھا، اور ایسے ناخوشگوار حادثے بار بار ہونا کوئی پسند نہیں کرتا۔ آپ بتائیں ٹھیک ہے؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ کیا فیل کر رہی ہیں؟ عمر نے بھی ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے حقیقت کا احساس دلاتے کہا تو وہ چونکی۔ یوں لگا وہ ایک دم خواب سے بیدار ہوئی ہے۔ عمر کے ہاتھ کے لمس نے گویا اس کے وجود میں نہ صرف برقی رو دوڑی تھی بلکہ اس کے سوئے حواسوں کو بھی جگا دیا تھا۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ عسکری اس سارے وقت محض خاموش تماشائی تھی، مگر ایک پل میں بہت کچھ محسوس کر گئی تھی، خصوصاً عمر ہاشم کی آنکھوں کے تاثر۔ عمر صاحب تشریف رکھیے، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ وہ مزید رکے بغیر تیزی سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ حمدہ کا خفت و شرمندگی سے برا حال تھا۔ آپ نے بتایا نہیں کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ عمر بڑے ریلیکس موڈ میں کرسی کی پشت سے کمر لگائے پوچھ رہا تھا۔ جی بہتر ہوں، ہو سکتا ہے میں آج گاؤں چلا جاؤں۔ صبح صبح ماریہ باجی کی کال آ گئی تھی۔ دو دن سے ماں جی کی طبیعت خراب ہے، انہیں سخت بخار ہے۔ ماریہ باجی رات سے گاؤں آئی ہوئی ہیں۔ ماں جی کی طرف سے مجھے خاصی تشویش ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاچی کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں تو۔ حمدہ نے عمر کو دیکھا، وہ متوجہ تھا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ میں آپ کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ کل والے واقعے کے بعد مجھے اماں بہت یاد آ رہی ہیں۔ میں اب مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ یہ اجنبی لوگ، آپ بھی چلے گئے تو میں کیسے رہوں گی ادھر؟ وہ اس کے چلے جانے کا سن کر ایک دم خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میرا جانا تو مجبوری ہے، عمر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ یہ لوگ اچھے اور ملنسار ہیں، میں ان کو اچھی طرح پرکھ چکا ہوں۔ یہاں چند دن رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں واپس جا کر چاچی کو یہاں کے حالات کا تفصیل سے بتاؤں گا تو وہ مطمئن ہو کر خود بھی آ جائیں گی۔ عمر کی تسلی دینے پر وہ خاموش ہو گئی تھی، یوں جیسے وہ عمر سے بحث کرنے سے اعتراض برت رہی ہو۔ حمدہ ایک سوال کا جواب دیں گی؟ دونوں کے درمیان چند پل بالکل خاموشی رہی تھی۔ عمر کے الفاظ پر اس نے چونک کر عمر کو دیکھا۔ باقر علی کے علاوہ کسی اور کا نام آپ کے سامنے رکھا جائے تو کیا قبول کر لیں گے آپ؟ بہت نپے تلے اور سنجیدہ الفاظ میں پوچھ رہا تھا۔ حمدہ نے الجھ کر اسے دیکھا، پھر جب سمجھی تو لہجے میں تلخی اتر آئی۔ جس لڑکی کی بارات آ کر وہ غیر شادی کے واپس لوٹ جائے، اس لڑکی کی پھر اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی۔ میں یہاں کیوں ہوں آپ بے خبر تو نہیں ہیں؟ وہ بولی تو لہجہ خاصا تلخ تھا۔ ہر بار تو ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ عمر نے مزید کچھ کہنا چاہا تو حمدہ نے تیزی سے بات کاٹ دی۔ جب تک باقر علی زندہ ہے تب تک تو ایسا ہی ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔
عثمان جیسا شخص تو صرف مجھ سے شادی کرنے کے جرم میں یرغمال بنایا گیا تھا، مگر ایسے بہت سے لوگ، خاندان اور باہر کے لوگ ہیں جنہیں ہمارے گھر پہنچنے سے پہلے ہی ہراساں کر دیا جاتا رہا ہے۔ آپ باقر علی کو نہیں جانتے، وہ کس کماش کا شخص ہے آپ نہیں جانتے، اور مجھ جیسی لڑکی سے شادی شاید کوئی پاگل شخص ہی کرنے کی حامی بھرے۔ وہ تلخی سے کہتی اپنا ہی مذاق اڑا رہی تھی۔ اس کی آواز میں خود اذیتی اور نمی بس گئی تو عمر کو دکھ ہوا۔ اگر وہ پاگل شخص عمر ہاشم ہو تو، بہت سنجیدگی سے کہتے عمر نے حمدہ کا چہرہ بھی دیکھا۔ پہلے تو وہ بات سمجھی ہی نہیں، اور پھر جب بات سمجھی تو ایک دم بستر پر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا تھا۔ جی؟ وہ عمر کی نگاہوں کے تاثر سے ضرور الجھی تھی، مگر عمر اس حد تک سنجیدہ ہو سکتا ہے اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمر ہاشم اسے پرپوز کرے گا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ خاصی ناگواری سے بولی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ پتہ نہیں آپ اس بات پر یقین کریں گی یا نہیں، مگر یہ سچ ہے۔ آپ سے میں لو ان فرسٹ سائٹ والے معاملے کا شکار ہوں۔ میں نے ایک خاصی پریکٹیکل لائف گزاری ہے، مگر آپ کے معاملات میں میں اپنے جذبات کو اپنے اختیارات سے باہر محسوس کرتا ہوں۔ میں محض لفاظی نہیں کر رہا، حمدہ ریلی میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ ٹو میری یو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ حمدہ بے یقین نگاہوں سے عمر ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کل والی حالت میں دیکھ کر میں نے رات ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے آج واپس جانا ہے۔ میں چاچی، ماں جی اور ماریہ باجی وغیرہ کو لے کر آؤں گا، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ اب کے بڑا اٹل اور فیصلہ کن انداز تھا۔ حمدہ حیرت سے منہ کھولے عمر ہاشم کے اٹل فیصلہ کن انداز کو دیکھ رہی تھی۔ میں محض لفاظی نہیں کر رہا، یہ وعدہ سمجھ لیں یا کچھ بھی، باقر علی جیسے لوگوں سے نپٹنا میرے لیے قطعی مشکل نہیں۔ میں محض اس لیے خاموش ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ میں آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حمدہ نے لب بھینچ لیے۔ یہ ناممکن ہے، میرے اور آپ کے درمیان۔ اس نے کچھ اور بھی کہنا چاہا تھا کہ عمر نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ فیصلہ کرنے کی قطعی جلدی مت کریں، جب تک چاچی نہیں آ جاتی اس بارے میں سوچنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک بات طے ہے، اگر چاچی مختار نے ہاں کہہ دی تو آپ کے انکار کو میں نہیں مانوں گا۔ آپ یہاں اس لیے بھیجی گئی ہیں کہ یہ لوگ کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر بات طے کر دیں، اور چاچی آ کر اس کو اوکے کر کے شادی کر دیں گے، اور آپ کو کیا فرق پڑتا ہے وہ کوئی بھی شخص ہو؟ آپ میں اور کسی بھی ایکس وائی زیڈ میں بہت فرق ہے۔ حمدہ نے خاصے غصے سے کہا تو عمر مسکرا دیا۔ مثلاً اسے حمدہ کے اس طرح کے ری ایکشن کی توقع تھی۔ آپ اور میرے درمیان، ابھی اس نے کچھ کہنا شروع ہی کیا تھا کہ عسکری دروازے پر دستک دیتی اندر چلی آئی تھی۔ امید ہے میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ حمدہ بس لب بھیج کر بیٹھی رہی۔ میں چلتا ہوں حمدہ، میں ناشتہ کرتے ہی گاؤں کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ اپنا موبائل آن رکھیے گا، رابطہ کرتا رہوں گا۔ عسکری کے آنے کی وجہ سے جو بات ادھوری رہ گئی تھی اس کو اسی طرح چھوڑ کے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ اپنے گاؤں واپس جا رہے ہیں؟ عسکری نے فوراً اندازہ لگایا تو عمر نے سر ہلا دیا۔ چند دن اور رکتے، اس نے مہمان نوازی نبھائی۔ نہیں، ادھر حویلی میں ماں جی بیمار ہیں، ماریہ باجی کی کالز آ رہی ہیں، میرا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک بہت ضروری کام ہے۔ جواب دیتے ہوئے اس نے حمدہ کو بھی دیکھا، وہ سر جھکا گئی۔ اوکے جی، چلتا ہوں حمدہ، اب آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میں جلد ہی آنے کی کوشش کروں گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ خصوصاً حمدہ سے کہہ کر وہاں سے نکل گیا تھا، اور حمدہ ایک دم بڑے نڈھال سے انداز میں دوبارہ بستر پر گر گئی تھی۔ عمر کو رستے میں ہی ماریہ باجی نے کال کر کے اطلاع کر دی تھی کہ ماں جی کی طبیعت خراب ہونے پر وہ اور ذوالفقار بھائی ان کو شہر کلینک میں لے آئے تھے۔ ماں جی ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں، اکثر ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا تھا۔ عموماً اکثر ایسا پریشانی کی حالت میں ہوتا تھا۔ عمر سیدھا کلینک ہی پہنچا تھا۔ شام تک اماں کی طبیعت سنبھلی تو ماریہ باجی ان کو اپنی طرف لے آئی تھی۔ رات انہوں نے ادھر ہی گزاری تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر ماریہ باجی، ذوالفقار اور عمر تینوں ہی تھے۔ ماں جی اپنے کمرے میں تھیں۔ ماں جی کا بی پی اچانک کیسے شوٹ کر گیا؟ خیریت تھی نا؟ ناشتہ کرتے ہوئے ماریہ باجی کو دیکھا۔ بس گاؤں میں دونوں ماموں نے بہت باتیں کی تھیں، وہی زویا والے رشتے کا مسئلہ۔ ماں جی نے مجھے زیادہ تو کچھ نہیں بتایا، پرسوں صبح مختار چاچی نے کال کی اور ذکر کیا، پھر شام تک ماں جی کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں ذوالفقار کو لے کر فوراً پہنچی، اگلی صبح تو میں فون کرنے کے بعد ان کو لے کر شہر آ گئی۔ کل سارا دن وہ کلینک میں ذوالفقار کی نگہداشت میں رہی ہیں تو کچھ طبیعت سنبھلی ہے۔ عمر کے لیے اپنے ماموں کے رویے خاصے تکلیف دہ تھے۔ بہت تعجب سے وہ ماریہ باجی کی باتیں سن رہا تھا۔